کون لوگ اس وقت سیاستدانوں کو اغوا کرتے اٹھاتے ہیں، جبری طریقے سے اغوا کر کے ان سے آئین میں ترامیم کرواتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون مجرم ہے جس نے پورے ملک کو نامنی کا گڑھ بنا دیا؟ اسلام آباد میں امن ہے؟ کوئی نکل سکتا ہے گارڈز کے بغیر باہر نکل سکتا ہے؟ یہ سارا وطن نام بدماش پالے ہوئے انہوں نے، ان سے ڈراتے مروا بھی دیتے ہیں، قتل کراتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں گروہ نے مار دیا ہے۔ نہیں، تم نے مروایا، تم قاتل ہو۔ اس ملک میں جو بھی قتل ہو رہا ہے ان شکلوں نے قتل کیا ہے، یہ قاتل ہیں ہمارے۔ اللہ العلی العظیم۔ میں یہاں جتنے بھی سیاسی اکابرین تشریف فرما ہیں اور وکلاء کے نمائندے، صحافیوں کے نمائندے، سوشل سوسائٹی کے نمائندے یہاں موجود ہیں، ان کے اس بابرکت وجود کی وجہ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج کی اس اے پی سی سے شروع ہوئی ہے اور اپنے اختتام تک ایک ایسا لائے عمل ضرور یہاں سے اناؤنس ہوگا اس کا، جس سے پاکستان کے عوام کو ایک امید کی کرن دکھائی دے گی۔ میں گزشتہ تقریباً پونے دو سال سے میں خان صاحب کے محمود خان ٹکری صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہے، آئین کی ریسٹوریشن کے ساتھ، اور اس میں ایسی تبدیلیاں اور چینجنگ لا کر جس سے پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جن کی بنیاد پر اس وقت ملک میں مختلف مشکلات پائی جاتی ہیں، بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک پورے پاکستان میں، یا وہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا اور کشمیر، وہ ساری کی ساری ان کی جو اعتراضات ہیں، خواہشات ہیں، آرزویں اور منگیں اس میں ایڈجسٹ ہوں۔ کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے مختلف اکائیوں کے درمیان ایک سوشل کنٹریکٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور جو ان کی آرزوؤں اور منگوں کا ترجمان ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اکٹھے رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس پر عمل ہو رہا ہو، معطل ہے پاکستان کا آئین۔ ریاست کے جتنے بھی ستون ہیں وہ ڈھہ چکے ہیں، اب وہ پاکستان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ فیلئر آپ کو ہر طرف سے نظر آئے گا۔ پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنے سسٹم پر سے اٹھ چکا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ irrelevant ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر حملہ ہوا اور جو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے، اسپیکر صاحب، آج تک اس پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکے، بلکہ ان میں جن بعض لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، اٹھانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے آواز اٹھائی تھی اس اٹھانے کے خلاف، ان کو نائل کرا دیا جا رہا ہے۔ ان کو سزا نہیں ملی جنہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا، پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا تھا۔ البتہ پارلیمنٹ کا تقدس اسی دن بڑی حد تک تقریباً پامال ہو کے پارلیمنٹ ختم ہو گئی تھی جس دن 8 فروری کی رات کو عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کر فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر، اور ایسے لوگوں کو جو انتہائی کمپرومائزڈ ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، ظالم ہیں اور ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان دن بدن بحرانوں کی دلدل میں دستہ چلا جا رہا ہے۔ اگر اس کو بچانا ہے تو ایک چیز بچا سکتی ہے، رول آف لا اور آئین کی ریسٹوریشن، اور اس میں وہ تبدیلیاں جو پاکستان کے عوام کو اطمینان بخشیں۔ مثلا منرلز کے حوالے سے بلوچستان کے عوام جو چاہتے ہیں وہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سندھ کے عوام کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے ان کی، اور منگل آرزوؤں کے، اس کے بعد دیگر مسائل۔ کے پی کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے، جی بی کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور کشمیر کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلحے اور گولی کے ساتھ، ٹینکوں کی طاقت کے ذریعے عوام کو دبا کر، پریشرائز کر کے
ہم ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جو یہ سوچتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. ہمیں سچ بولنا ہوگا. پاکستان بننے سے لے کر آج تک آئین شکنی کس نے کی ہے؟ پاکستان کو پٹڑی سے کس نے اتارا ہے؟ پاکستان کو کن لوگوں نے توڑا ہے؟ اور آج کون لوگ عوام کو اٹھاتے ہیں، مسنگ کرتے ہیں؟ کون لوگ اس وقت سیاستدانوں کو اغوا کرتے اٹھاتے ہیں، جبری طریقے سے اغوا کر کے ان سے آئین میں ترامیم کرواتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جو عوام کے جیتے ہوئے جو حق راہ دہی ہے اس کو بدل کر اس کو تو غلط لوگوں کو بٹھا دے، ہارے لوگوں کو اوپر لے آتے؟ کون لوگ ہیں؟ کوئی ڈکا چھپا ہے کسی سے؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا اس کو؟ کنہوں نے پیکا ایکٹ بنوایا؟ کنہوں نے صحافت کا گلا گھونٹا، آزادی اظہار کا گلا گھونٹا؟ پتہ نہیں ہے ہم کو. اگر ہم ان کے راستے میں بند نہیں باندھیں گے پھر یہی حال ہوگا سب کا. سب کا یہی حال ہوگا. آپ کے لیے سپیس کم کرتے چلے جائیں گے، کام کرتے چلے جائیں گے، آپ کا گلا گھونٹ دیں گے. پھر اس ملک میں یہ اے پی سی بھی نہیں ہو سکے گی اگر ہم اسی طرح سے یاد رکھ کے بیٹھے رہے اور ماضی کے گڑے مردے اکھاڑتے رہے. آپ خود سوچیں، عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے. وہ پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے. ایک بار پہلے بھی پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر تھا بھٹو، اس کے ساتھ حسد کی بنیاد پر مارشل لا کو سپورٹ کیا گیا، ضیاء اللہ کو سپورٹ کیا گیا اور عدلیہ کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا. اب بھی عمران خان کی پاپولیرٹی پاکستان کے حق میں ہوگی، پاکستان کو فائدہ ہوگا داخلی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی، اور پاکستان کے عوام اس پر اعتماد کرتے ہیں. یہ ہر ایک کو الگ الگ جگہ الجھا رہے ہیں. ہر ایک کو انہوں نے الجھایا ہوا اکیلے اکیلے کر کے، تقسیم کر کے. ظلم پھر ظلم ہے. اگر بلوچستان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے عوام کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم سب کو بلوچستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اگر سندھ کے اندر پانی کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، سب کا مسئلہ ہے. اگر کے پی کے اندر ظلم ہو رہا ہے، سب کا مسئلہ ہے. جی بی میں سب مسئلہ ہے. کشمیر میں سب کا مسئلہ ہے. ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہ مظلوم ہے ہم تماشا دیکھیں. ہماری بیٹیاں آئی ہیں کراچی سے، بلوچستان سے، ہم سب کو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. ابھی جو لانگ مارچ آ رہے ہیں راستے میں، ان کے لیے سبیلیں لگائیں، کھانے کا بندوبست کریں، پانی ان کو پلائیں، ان کو راتوں کو آرام کرنے کی جگہ دیں. وہ ہمارے بھائی آ رہے ہیں. ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. ہم کروڑوں میں ہیں اور یہ مٹھی پر ہیں. یقین کر لیں عوام کی طاقت کے آگے، عوام کی طاقت کے سیلاب کے آگے یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے. یہ نہیں ٹھہر سکیں گے. ان کو چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. ہم قاتل بھی ہوتے رہے ہیں. کہتے ہیں 80,000 جنازے ہم نے اٹھائے پاکستان میں. پاکستان کے عوام مارے گئے. بارڈر کی جنگ میں نہیں مارے گئے، پاکستان کے اندر کی جنگ میں مارے گئے. یہ کون ہے جو پاکستان کے اندر جنگ لے کے آئے؟ یہ کون مجرم ہے جو جنگ پاکستان کے اندر لایا ہے اور ہمیں لاشوں کے تحفے دیے اس نے؟ یہ کون مجرم ہے جس نے پورے ملک کو نامنی کا گڑھ بنا دیا؟ اسلام آباد میں امن ہے؟ کوئی نکل سکتا ہے گارڈز کے بغیر باہر نکل سکتا ہے؟ یہ سارا وطن نام بدماش پالے ہوئے انہوں نے. ان سے ڈراتے، مروا بھی دیتے ہیں، قتل کراتے ہیں. کہتے ہیں جی فلاں گروہ نے مار دیا ہے. نہیں، تم نے مروایا، تم قاتل ہو. اس ملک میں جو بھی قتل ہو رہا ہے انہی شکلوں نے قتل کیا ہے. یہ قاتل ہیں ہمارے. ابھی جیسے نواب صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے بلوچستان کے راستے بند کر دیے ہیں. صدیوں سے لوگ، پاکستان نہیں تھا، ہم انہی راستوں سے زیارت کرنے جاتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی، نواسہ رسول کی زیارت کرنے جاتے تھے چیلن کے اوپر. آج اچانک ایک وزیر داخلہ جاتا ہے کوئٹہ، اناؤنس کر دیتا ہے جی لوگ تیار ہو چکے ہوئے ہیں، سب کچھ آمادہ ہیں. پہلے اعلان بھی یہ کر چکے ہیں کہ لوگ جائیں گے. تقریباً 50 ارب روپے. یہ غریب لوگ ہیں جو بکریاں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، بیچتے ہیں، تھوڑے پیسوں سے زیارت کرتے ہیں. یہ لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں. عشق ہے ان کا. یہ وہ اپنے لیے کپڑے نہیں سلواتے، وہ پیسے جمع کرتے وہاں جائیں گے، نواسہ رسول کے مزار پر جائیں گے، روزے پہ جائیں گے. بند کر دیا انہوں نے اور پتہ نہیں پھر کہاں چلے گئے. لہذا ہم نہیں مانتے. ہمیں کوئی بلوچستان سے ہم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا.
ہمیں یقین ہے وہ نہیں مارتے، ہمیں نہیں ماریں گے، اور ہم کراچی سے نکلیں گے رمضان کی طرف. ہم یہ چیزیں نہیں مانتے، ہمارا ان پر اعتماد نہیں ہے. یہ جھوٹے جھوٹے، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، ان پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ اگر کہیں گے نا دن ہے، ہم نہیں مانیں گے دن ہے. یہ ان کا دن کہنا بھی جھوٹ ہے. اس لیے آزمائے جا چکے، آزمائے کو آزمانا درست نہیں ہے. مولا علی صاحب کے قول ہے المومن لا یجلس من جوہر واحد مرتين، ایمان والا کبھی ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. ہماری سیاسی جماعتیں، سیاسی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ کئی بار ڈسے گئے اس سانپ سے اور پھر اپنے آپ کو ڈسواتے ہیں. لہذا ایک دن رکنا پڑے گا. ہمیں سب کے درد ہمارے درد ہے. فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی انسانی حقوق، سیور رائٹس، ہم کسی کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں. کسی کے بھی ہوں ہم اس کے ساتھ ہوں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. جو بلوچستان کی ہماری بیٹیاں ہیں، پاکستان کے پائے تخت میں آئی ہیں. خان صاحب کی سربراہی میں ہم گئے وہاں پر، بارش ہو رہی تھی، وہاں پولیس کھڑی تھی، ان کو ٹینٹ نہیں لگانے دے رہے تھے. بارش میں بیٹھو تم، لگتے ہیں ان کی نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے. یہ کوئی بے غیرت ایسے کر سکتا ہے؟ غیرت مند نہیں کر، غیرت مند تو دشمنوں کی بھی ماں بہن بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں. یہ بے رحم اور جن کی سوچیں ننگی ہیں وہ ہم پر مسلط ہے. جن کی فکر، تفکر، سوچ، کردار، کام سب برہنہ ہے، یہ ہم پر مسلط ہے. ان سے نجات حاصل کرنی ہوگی. تحریک تحفظ نے پاکستان کو صرف بڑھنا ہوگا. پاکستان کے عوام منتظر ہیں، پریشان ہیں. ہر کوئی سوال کرتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ چین کی بانسری بجا رہے ہیں نیرو کی طرح. ملک تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے، یہ ٹوٹنے جا رہا ہے. تباہی و بربادی، عالمی جنگیں، عالمی جو ہاتھی ہے جو جنگیں یاد کرتے ہیں ان کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں. منرلز کے مالک، معدن کے مالک وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے وہاں آباد ہیں. ان کا سب سے پہلا حق ہے. جی بی ڈسپیوٹڈ ہے، وہاں پر گرین ٹورزم کے نام پر قبضے ہو رہے ہیں زمینوں کے اوپر، منرل اور معدن پر قبضے ہو رہے ہیں. وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. ان کو آپ نے آج تک آئینی کیا اسے کہتے ہیں کہ شناخت نہیں دی، آئیڈینٹی نہیں دی، اور آپ نے وہاں پر قبضہ کر لیا ہوا ہے. جی بی کو بھی مقبوضہ کشمیر بنایا ہوا ہے آپ نے. اس لیے ہم جو ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں. ہمارا جینا مرنا ان مظلوموں کے ساتھ ہے جن پر ہر روز ایک مشکلات کا بم ان کے سروں پر پھینکا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. مہنگائی ہو، ہر لحاظ سے نامنی ہو، ان کی توہین ہو، چیک پوسٹوں پر توہین. ادھر اسلام آباد میں ایک ایس ایچ او نے ٹینٹ کے اوپر پاؤں رکھا تھا، وہ پاؤں نہیں اٹھا رہا تھا. نہیں اٹھاؤں گا پاؤں، میں نہیں اٹھانے دوں گا اس کو. یہ حالت تھی. ایم این اے صاحب ہے، سینیٹر صاحب ہے، لوگ کھڑے ہیں وہاں پر، کہتے پیچھے ہٹو، کہتے ہیں میں نہیں ہٹتا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کسی کی عزت نہیں ہے، انسانی کرامت نہیں ہے، توہین کی جا رہی ہے، تحقیر کی جا رہی ہے. اور اللہ نہ کرے کسی کا دشمن کمینہ، گھٹیا اور پست ہو. اہل بیت علیہ السلام کے دشمن سب کے سب کمینے، گھٹیا اور پست تھے. لہذا ان کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی قیدی کیا. یہ وہی یزیدی نسل ہے. لہذا اس وقت پاکستان کے عوام منتظر ہیں، آپ سب سے منتظر ہیں. آپ کے آپس میں اختلافات بھی ہوں گے، مشکلات بھی ہوں گی، مسائل بھی ہوں گے، لیکن یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا اور وطن کو بچانے کا، نئے پاکستان کی تشکیل کا، جس میں ہر کسی کو اس کا حق ملے گا. وہ پاکستان جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، وہ پاکستان. اور ہم اس وقت جو آج فیصلے ہوئے ہیں اور چند دن پہلے سے بھی ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے دوستوں کو 10-10 سال گناہ جو ناکردنی گناہ ہے، جس میں ان کو کوئی قصور نہیں ہے، ان جیلی مقدموں میں سزائیں دی جا رہی ہیں. 10-10 سال، 37 سال، پتہ نہیں کتنے سال. اور یہ سلسلہ شروع ہے. اس پارلیمنٹ میں اب بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کا تک فائدہ نہیں ہے. یہ ایسی پارلیمنٹ ہے جو نہ پاکستان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، نہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کا تحفظ کرتی ہے. کسی کا تحفظ نہیں کرتی ہے. یہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ایسے فیصلے کیے جائیں گے یہاں پر جس سے عوام کو جب خبر پہنچے گی
अवाम में उम्मीद होगी और फिर अवाम घरों से बाहर निकलेंगे। हम निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाजात के जरिए, अवामी ताकत के जरिए चीजों को चेंज कर देंगे। एक आखिरी बात, हमारे हुक्मरान तारीख पढ़े, हर कोई तारीख पढ़े, ये जो जदोजहद है तहफ़्फ़ुज़ आइन की, ये रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स की जदोजहद है। एक आइन, एक दायरेकार में रहते हुए जदोजहद। जब आप तब्दीली के सारे रास्ते बंद कर देते हैं, आप पार्लियामेंट का रास्ता बंद, अदलिया का रास्ता बंद, इलेक्शन कमीशन का रास्ता बंद, सारे रास्ते बंद, जी, सच के रास्ते बंद, झूठ और मकर और फ्रेब और धोखे के दरवाजे तुम खोलते हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अवाम के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है। उस वक्त ये सब सारे अवाम मजबूर करेंगे कि फिर उसका रास्ता है कि सिस्टम को उठा के परे फेंका जाए। फिर कोई चीज नहीं बचती इकट्ठा रखने के लिए, फिर इसको ढा दिया जाए, उससे इनकलाब कहते हैं। ये ना सोचो तारीख में इनकलाब आए हैं, 5% भी लोग निकले, इनकलाब आ गया है। फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, अवाम निकलेंगे। अगर आप पॉपुलर लीडर्स को अनपॉपुलर करने की कोशिश करेंगे, फिर जब अवाम निकलेंगे कोई रोक नहीं सकेगा। बाजोड़ में लोग निकले, तुम्हें वहां पर फौजी ऑपरेशन करना पड़ रहा है, लोगों को गोलियां मारनी पड़ रही हैं, कंट्रोल किसी के पास नहीं होगा। फिर आप समझते हो कि जिसके घर में जिसको गोली मारी जाती है वो चुप हो जाते हैं? नहीं, ये गुस्सा कभी खत्म नहीं होता, ये फिर किसी न किसी दिन निकलता है। और फिर जब चलता है खून, फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म की तकदीर में मिटना है। मजलूम सारे इकट्ठे हों, जीत सकते हैं, जालिम हार सकते हैं। शर्त यह है कि हम मैदान में इकट्ठे हों, अपने तमाम डिफरेंसेस के साथ एक ऐसे एजेंडे पर इकट्ठे हो जाएं जो मुश्तरका हो और पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का तर्जुमान हो। अवाम समझे कि ये हमारा एजेंडा है, ये हम हैं, हम बोल रहे हैं और हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहां से जो चीज सामने आएगी वो ऐसी उम्मीदवार कुनिंदा होगी, उम्मीद की किरण होगी सबके लिए, जिस पर फिर हम आगे बढ़ेंगे 5 अगस्त को। इसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम रुकेंगे नहीं, खून के आखिरी कतरे तक। शहादत हमारा विरसा है। कुरान ने कहा शहीद जिंदा होता है। जो मजलूम और महरूमों के हक की जंग लड़ते हुए शहीद हो जाए वो आला दर्जे का शहीद होता है। और इंशाअल्लाह वैसे भी गोली खा के मरना है, घरों में बैठ के मरना है, तो क्यों ना सीने में गोली खाकर जो मर्दों की तरह मजलूमों की और वतन की जंग लड़ते हुए हम शहीद हो जाए। शुक्रिया।